نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين اللهم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ تو آج کا کویسچن ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان مشترکہ باتیں کیا تھیں؟ اس کا آنسر ہمیں ملتا ہے سورہ عمران کی آیت 59 میں۔ بسم اللہ کرتے ہیں اس کی اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ، اس کے بعد ایکسپلینیشن اینڈ اختتام کریں گے مل کر دعا کر کے انشاءاللہ۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ان سے کہا ہو جاؤ، بس وہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ امام ابو حسن علی بن احمد واحدی بیان کرتے ہیں کہ نجران کے 2 راہب سید اور عاقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، ان پر سلام پیش کیا۔ ان میں سے ایک نے کہا ہم اس سے پہلے اسلام قبول کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو جبکہ تم صلیب کی عبادت کرتے ہو، تم خنزیر کھاتے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ ان دونوں نے کہا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ یہاں فیصلہ کن انداز میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ جس طرح اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا وہ معمول سے ہٹ کر ہے، ضرور تعجب انگیز ہے، لیکن جب اسے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں کوئی انوکھی چیز نظر نہیں آتی۔ پیدائش مسیح کے معاملے میں اہل کتاب کے درمیان جو بحث و مناظرہ جاری تھا اور اس سلسلے میں وہ عجیب و غریب قصے کہانیاں گھڑ رہے تھے، طلسماتی ماحول پیدا کر رہے تھے کہ وہ ایک عجیب بات ہے محض اس لیے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ یہی اہل کتاب اپنی کتابوں میں صبح و شام یہ تلاوت کرتے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور اس ڈھانچے میں پھر اللہ نے روح پھونکی اور اس سے بطور انسان آدم زندہ ہو گیا، اور وہ حضرت آدم کے بارے میں اس قسم کے قصے کہانیاں نہ گھڑتے تھے اور نہ ہی بحث و مباحثہ کرتے تھے، جبکہ جس عناصر سے آدم علیہ السلام انسان بن کر آئے وہی عناصر ہیں جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہو کر آئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بھی روح ڈالی، اور اس کا طریقہ کار ایک کلمہ کن سے مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کن کہا اور جو اس نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا وہ فیکون ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ حقیقت کس قدر سادہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بھی یہی حقیقت ہے، بلکہ تمام مخلوقات کی تخلیق کی بس یہی حقیقت ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ تعجب تو اس پر ہے کہ ان واقعات کے بارے میں یہ طویل بحث و مباحثہ کیوں کرتے رہے، حالانکہ یہ واقعہ اللہ کی سنت کے مطابق تھا جو اس پوری کائنات میں جاری و ساری ہے، یعنی تخلیق کرنا اور دوبارہ اٹھانا۔ اگر محض طریقۂ پیدائش ہی کسی کو خدا یا خدا کا بیٹا بنانے کے لیے کافی دلیل ہو، تب تو پھر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ایسا عقیدہ تجویز کرنا چاہیے تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو صرف باپ کے بغیر ہی پیدا ہوئے تھے، جبکہ آدم علیہ السلام ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے۔ بے شک یا رب العالمین ہر چیز تیرے اختیار میں ہے، اور جب چاہے اور جو چاہے تو کر سکتا ہے۔ آئیے اب مل کر اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے دعا کرتے ہیں۔ اے وحدہ لا شریک، اے اللہ، اے پوری کائنات کے مالک، تو جسے چاہے
سلطنت عطا فرما دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت عطا فرما دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور جسے تو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اے اللہ، ہر لمحہ ہم پر رحم فرما، بے شک تو بہت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہمیں ہر اس عمل سے بچا جو ذلت اور رسوائی کی طرف لے جانے والا ہے۔ اے اللہ، ہر اس انسان سے دور کر دے جو کہ ہمیں گناہوں کے قریب کرنے والا ہے۔ آمین۔ اے اللہ، تو ہی ہمارا مولا ہے، ہمارے شریر نفس، شریر انسانوں، جنوں، شیطانوں اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، اور ایک لمحہ کے لیے بھی ہمیں بے یار و مددگار نہ چھوڑنا۔ اے اللہ، تیری رحمت میں ہمارا آسرا ہے، ہمیں بے آسرا نہ کرنا۔ اے اللہ، ہمیں ہر طرح کی بیماریوں، آفتوں، پریشانیوں، دکھوں اور تکلیفوں سے محفوظ رکھ، اور ہمیں آسانیوں اور خوشیوں والی زندگی دے۔ اے اللہ، تو ہی دعائیں سننے اور قبول کرنے والا ہے، ہماری سب نیک دعائیں اپنی شان کے مطابق قبول فرما لے۔ یا اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرما۔ آمین، اللہم آمین۔ اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کوسچن، کیا دنیا میں اجر مانگنے سے اجر مل جاتا ہے؟ ملیں گے اس کے آنسر کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔